یسوع کے نام میں سب کو سلام. شکریہ تشریف رکھیے گا. ہاللیلویا. بچوں خاموشی اختیار کریں. تھوڑا سا آگے ہو, بچوں کے لیے جگہ کام ہے, پھر یہ کرتے رہیں گے. بیٹا سنیتا آپ آگے تھوڑا سا آگے, اس کے لیے جگہ ہو. ابھی اپنی ایڈجسٹمنٹ کر لیں, اس کے بعد بولنے کا جو وقت ہے وہ نہیں ہوگا, پھر سننے کا ہی وقت ہوگا. اور آپ کے پاس جو بچے ہیں ان کو برائے مہربانی اپنے جو ہے وہ اس میں کنٹرول میں رکھیں, تاکہ کلام کے وقت میں جو ہے وہ ہم برکت پا سکیں. ہاللیلویا. آج ماؤں کا دن ہے اور ساری ماؤں کو جو یہاں پر موجود ہے سیلوٹ پیش کرتے ہیں آپ کے خدمات کو, آپ کے سارے اس جذبات کو. اور ایک یہودی کہاوت ہے, when God cannot go everywhere, when God cannot go everywhere, then he created mother. اور اس کا اپنا ترجمہ یہ ہے کہ جب خدا ہر جگہ نہ پہنچ سکا تو خدا نے ماں کو پیدا کیا. یعنی اپنی جگہ پہ ماں کو پیدا کیا, اپنے جذبات ماں کے جذبات بنائے, اور ماں خدا کے روپ میں جو ہے وہ ہمیں بخشی تاکہ ہم خدا کو جان سکیں. بچوں آپ ان کے ساتھ جو بھی ہے اللہ مہربانی ان کو آپ شکر فرمائیں. میں ان کو پیچھے بھیج دیا, پیچھے بیٹھے اس کو اپنے پاس اٹھا. تھینک یو, تھینک یو. ہاللیلویا. یہاں سے تھوڑا سا رش کام کر کے ذرا بڑی بچیاں اگر پیچھے چلے جائیں تو یہاں پر تھوڑی سی سارے نہ جائیں, سارے سب کے لیے جگہ نہیں ہے, کھلے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاللیلویا. وقت ہمارے پاس بہت زیادہ کم ہے اور کافی زیادہ جو ہے وہ ٹائم ہم نے مدرس ڈے کو سیلیبریٹ کرنے میں بچوں نے اپنے ماں کے ساتھ جو جذبات ہے اس کا اظہار کیا. اس کے لیے سنڈے اسکول کے لیے گزار ہیں جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا, خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. تو ماں اور باپ 10 ہے کام پڑے, تو تیسرا ہے کام ماں اور باپ کی عزت کرنا. اور عیسیوں کے خط میں بھی پولس رسول اس کا ذکر کرتا ہے. 5واں حکم ہے, تیسرا نہیں 5واں حکم ہے کہ اپنے ماں اور باپ کی کیا کر عزت ہے. اور عیسیوں کا خط اس کا 6واں باب 1 سے لے کر 2 آیت تک اگر پڑھے تو وہاں پر پولس رسول ماں اور باپ کی عزت کا ذکر کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ایک وعدہ بھی کرتا ہے تاکہ تیری عمر کیا ہو, دراز ہو. تاکہ تیری عمر کیا ہو, دراز ہو. ماں کا جو بلاوا ہے وہ سب سے بلند تر ہے, سب سے بڑا ہے. خدا نے ماں کو بلایا ہے. اور یہودی کہاوت میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ یہودیوں میں یہ بات تھی کہ خدا نے ہم تک پہنچنے کے لیے ہمارے درمیان میں ماں کو رکھا, اور ہم سب سے پہلے خدا کو نہیں بلکہ ماں باپ کے ذریعے سے خدا کو پہچانتے ہیں. اور ماں گویا خدا کی تصویر ہے, خدا کا چہرہ ہے, خدا کا روح ہے. ماں ایک رویے کو کہا جا سکتا ہے, اور ماں ایک ایسا رویہ ہے جس سے ہماری جو جب بھی اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سینے میں یعنی اولاد کے سینے میں ایک عجیب طرح کی ٹھنڈک اور سردی میں ایک عجیب طرح کی گرمائش فیل ہوتی ہے. اور ماں کا درجہ نہ صرف انسان میں ہے بلکہ جانوروں میں بھی
برابر کا وہی جذبات ہمیں نظر آتے ہیں. وہ بھی ماں ایک اپنے بچے کو جو ہے وہ بڑی حفاظت کے ساتھ پالتی ہے اور اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کو پالتی ہے، بڑھاتی ہے. اور جتنی بھی مائیں ہیں ان سب کو جو یہاں پر موجود ہیں، جو سامنے آئیں، جو سامنے نہیں آ چکی، یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے اور یہ ہر ایک ماں اپنے دل میں رکھتی ہے. خدا کے کلام پاک میں سے ایک ایسی ماں کے تعلق سے ہم سیکھیں گے جو پرانے عہد نامہ میں قضات کی کتاب میں لکھی گئی ہے اور اس کا نام دبورہ تھا. اس ماں کا ذکر ہمیں قضات کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کے 4تھے اور 5ویں باب میں ملتا ہے. اور دبورہ ایک شاعرہ تھی، ایک نبیہ تھی، ایک قاضی تھی، ایک سنگر تھی اور اتنے زیادہ عہدے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اسرائیل کی ماں بھی تھی. وہ اسرائیل کی کیا تھی؟ ماں تھی. اور قضات کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت میرے ساتھ دیکھیے گا تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، قضات اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت، وہاں پر لکھا ہوا ہے، اسرائیل میں حاکم معکوف رہے، اسرائیل میں حاکم معکوف رہے، وہ معکوف رہے جب تک کہ میں دبورہ برپا نہ ہوئی، جب تک کہ میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ ہوئی، جب تک کہ میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ ہوئی. دبورہ ایک قاضی تھی، یعنی اسرائیل کا انصاف کرتی تھی. اور جو ججز کی کتاب ہے اس میں کل 13 ججز کا تعلق ہے، جس میں سے ایک عورت یعنی دبورہ کا ذکر ملتا ہے. اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اسرائیل کی ماں کا درجہ دیتی ہے. اب ماں کے مفہوم کو وسیع تر نظریے کے ساتھ سمجھنے کے لیے میں آپ کو اس کے کردار کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اس کا پس منظر یہ ہے مختصر الفاظ میں کہ اسرائیل نے گناہ کیا اور خدا نے ان کو کنانیوں کے ہاتھ میں دکھ اٹھانے کے لیے دے دیا. اور یہ ہسٹری ہے کہ جب بھی اسرائیل نے گناہ کیا خدا نے غیر قوموں کے ہاتھ میں اسرائیلیوں کو دے دیا اور اسرائیلی غیر قوموں کے ہاتھوں میں دکھ اٹھاتے تھے. اور اسی دور میں جو ہے وہ جب دبورہ قاضی تھی تو اس دور میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے دبورہ کے ذریعہ سے کلام کیا. اور جب اسرائیل کنعان سے دکھ اٹھا رہے تھے، غلامی میں تھے، وہ ان پر ظلم اٹھا رہے تھے، تو خدا نے نبیہ یعنی دبورہ کے ذریعہ سے کلام کیا کہ خدا اسرائیل کو کنعانیوں سے چھڑائے گا، خدا اسرائیل کو کنعانیوں سے رہائی دے گا. اور دبورہ نے ایک شخص کو بلایا اور اس کو یہ کہا کہ جو اس وقت لیڈر تھا اسرائیل کا، اس کو یہ کہا کہ خدا اسرائیل کو چھڑانے والا ہے، سو تو اپنے ساتھ جا اور 10,000 اسرائیلی مرد اپنے ساتھ لے جا اور جا کر کنعانیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جا، میں کنعانیوں سے اسرائیل کو چھڑانے والا. سو یہ کلام دبورہ کے ذریعہ سے اسرائیل کا جو لیڈر ہے، مجھے نام یاد نہیں ہے کہ اس کا کیا نام تھا، اس کو بلایا اور اس نے یہ کہا کہ جب تک تو میرے ساتھ نہیں جائے گی میں نہیں جاؤں گا. دبورہ نے یہ جواب دیا کہ میں تیرے ساتھ جاؤں گی، لیکن تیرے بارے میں جب تو آگے نہیں ہوگا میں تیرے ساتھ جاؤں گی تو یہ بات مشہور ہوگی کہ ایک عورت کے ذریعہ سے خدا نے اسرائیل کو رہائی دی. ایک عورت کے ذریعہ سے خدا نے اسرائیل کو رہائی دی. سو دبورہ اس کے ساتھ گئی اور لکھا ہوا ہے کہ اس لیڈر نے 10,000 مردوں کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے ساتھ جب لیا تو یابین جو کنعانیوں کا جو ہے بادشاہ تھا، اس کا ایک سپہ سالار تھا جس کا نام سیسرا تھا.
اور اس سیسرا پر حملہ کرنے کے لیے، اس سپہ سالار پر حملہ کرنے کے لیے یہ اسرائیلی لیڈر 10,000 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے کہ کنانیوں پر حملہ کر کے ان کو اسرائیل کو ان کے ہاتھ سے چھڑا سکے۔ جب سیسرا کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو سیسرا جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ، سیسرا کے پاس 900 رتھ تھے اس وقت میں، اور ان کے پاس اس طرح کا کوئی جنگی ہتھیار نہیں تھا۔ اور جب سیسرا کے پاس 900 رتھ تھے تو اپنے 900 رتھوں کے ساتھ اپنی پوری فوج کے ساتھ بارڈر پر آیا اور اس نے اپنے ہتھیار باندھے کہ اسرائیل جو ہے وہاں پر حملہ کرنے کو ہے۔ سو جنگ ہوئی تو خدا نے دبورا کے ذریعہ سے جو کیا گیا کلام تھا وہ پورا کیا، اور کیا ہوا کہ خدا نے اسرائیل کو جو ہے وہ فتح دی اور کنانیوں کو شکست دی۔ اور سیسرا جو ہے وہ اس قدر بھاگا کہ قریب ایک گاؤں میں جو یہودی بستی تھی وہاں پر بھاگتا ہوا، سانس چڑھا ہوا ہے اور شکست کی حالت میں ہے، اور اتنا زیادہ تھکا ہوا ہے کہ وہاں پر جلدی سے جا کر ایک اور عورت کو جو ہے وہ کہتا ہے جو یہودی تھی کہ مجھے جو ہے وہ ٹھہرنے کی جگہ دے۔ وہ اس کو ٹھہرنے کی جگہ دیتی ہے اور وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ تم مجھے پانی پلا، تو وہ عورت جو ہے وہ پانی کی جگہ اس کو دودھ پلاتی ہے، آرام کی جگہ اس کو اس کے اوپر کمر اڑا دیتی ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی پوچھے کہ سیسرا یہاں ہے تو تم بتا دینا کہ وہ یہاں نہیں ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ تو اس یہودی عورت نے کیا کیا کہ جب وہ آرام کر رہا تھا، جب سو رہا تھا، تو ایک بڑی میخ لی، یعنی بہت بڑا کیل لیا جو کہ غالباً جو ہے وہ 2-4 فٹ جو ہے وہ لمبا کیل تھا، اور اس کے ساتھ یہ تھوڑی لی اور اس کی کھلپٹی پر رکھی اور اس کو کیا کر دیا وہاں پر بھی ہلاک کر دیا۔ اور یوں خدا کا جو کلام ہے جو دبورا کے ذریعے سے اسرائیل کو رہائی دینے کا تھا وہ پورا ہوا، اور دبورا ایک اسرائیل کی جو ہے وہ ماں ہو کر اٹھی۔ خدا نے ایک ماں کے ذریعہ سے جو ہے وہ اسرائیل کو فتح دی ہے۔ کس سے فتح دی ہے؟ کنانیوں سے فتح دی ہے۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ دبورا کی اولاد کا جو ہے وہ ذکر نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کہلائی ہے؟ ایک ماں کہلائی ہے۔ اس کی اپنی اولاد نہیں تھی، تو جب ماں کی بات کریں تو ماں کے لیے اولاد کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ماں کے لیے ماں کا دل ہونا ضروری ہے۔ اولاد ہو نہ ہو، لیکن دبورا کے بارے میں جس کی اولاد نہیں تھی پھر بھی اس کو اسرائیل کی کیا کہا گیا ہے؟ ماں کہا گیا ہے۔ اور پہلا تسالونیکی اور دوسرا باب اس کی 7 آیت پڑھیں تو پولس رسول اپنے آپ کو ماں کہتا ہے کہ میں ایک ماں کی طرح تمہارے پاس رہا اور میں نے تمہاری کیا کی؟ فکر کی۔ پولس رسول ماں تو نہیں تھا نا، دبورا کی اولاد تو نہیں تھی نا، لیکن پھر بھی وہ اسرائیل کی ماں کہلائی۔ پولس رسول ایک عورت نہیں تھی، پھر بھی وہ ماں کہلائی۔ تو ماں کا جو درجہ ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بایولوجیکلی جو ہے وہ اولاد ہو، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے وہ ایک ماں کا جو جذبہ ہے، ماں کا جو درد ہے وہ اس کے دل میں ہو۔ اور ماں ایک دبورا جو ہے وہ اسرائیل کی ماں ہو کر اٹھی ہے، اور دبورا کا جو مطلب ہے کلام پاک کے مطابق دبورا کا جو مطلب ہے شہد کی مکھی ہے۔ دبورا کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ شہد کی مکھی۔ دبورا کا جو نام کا مطلب ہے وہ ہے شہد کی مکھی، اور اس کو اسرائیل کی ماں جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اور شہد کی مکھی کی جو ہے وہ اگر ہم تھوڑی سی تفصیل میں جائیں تو شہد کی مکھی کا جب چھتا بنتا ہے تو یہ مکھی جو ہے وہ جس کھانے میں، جس سیل میں جو ہے وہ شہد ہوتا ہے، خدا نے اس کے اندر ایک ایسی قدرت رکھی ہوئی ہے کہ وہ اس کے ارد گرد ایک جھلی بن جاتی ہے جو کہ پلاسٹک کی جھلی کی مانند ہوتا ہے، کہ واحد کا جو درجہ ہے
درجہ حرارت ہے وہ 40 45 50 سینٹی گریڈ تک بھی ہو تو وہ اندر میں جو شہد ہوتا ہے اس کو کبھی بھی خراب نہیں کر سکتا. یعنی گرمیوں میں ہمارا جو ٹیمپریچر ہے وہ 45 42 اور ایون 50 تک بھی چلا جاتا ہے. اور وہ اپنے اس سیل کو جس میں شہد ہوتا ہے اس کو اس طرح سے پروٹیکٹ کرتی ہے کہ وہ جھلی خدا صلاحیت کے مطابق بناتی ہے اور وہ اپنے اس شہد کو اتنا محفوظ رکھتی ہے کہ وہ اس جھلی میں اس شہد کو رکھتی ہے اور پروٹیکٹ کرتی ہے. اسی طرح ایک ماں ہے جو اپنے بچوں کو اسی طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں, ایک جھلی کی طرح جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور جب درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ جھلی جو ہے وہ اس ٹیمپریچر کو کنٹرول نہیں کر سکتی, تو مکھی کیا کرتی ہے کہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتی ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایک مکھی جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں 190 دفعہ اپنے پر جو ہے وہ اس سیل کے ارد گرد پھڑپھڑاتی ہے. وہ چھلے کی بات ہو رہی ہے. اور جب وہ اس کو پھڑپھڑاتی ہے تو ایک سیکنڈ میں 190 بار جو ہے وہ اپنے پر کو پھڑپھڑاتی ہے. جب 50 سینٹی گریڈ سے زیادہ درجہ حرارت ہوتا ہے تو وہ اپنے پر سے جو ہے وہ اس سارے شہد کے اس پروسیس کو محفوظ رکھتی ہے. کیسی زبردست بات ہے. یہ ایک ماں کا کردار ہے. وہ پہلے ایک جھلی بناتی ہے کہ اس کے اس کی ماں کا جو دل ہے, شہد کی مکھی جو ہے وہ کس طرح سے اپنے اس شہد کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور اس کے بعد اپنے پر کو مسلسل پھڑپھڑاتی رہتی ہے تاکہ اس شہد کو کیا نہ ہو سکے, نقصان نہ ہو سکے. اور اس طرح سے وہ جو مکھی ہے وہ اس شہد کو جو ہے وہ کرتی ہے. یہ اسی طرح ایک ماں کا دل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہر گرم آب و ہوا سے بچانے کے لیے اس کے اوپر جو ہے وہ شیلٹر دے رہے ہیں. یہ ہے پہلی صفت ایک ماں کی. اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ماں نہ صرف انسانوں میں بلکہ جانوروں میں بھی اگر دیکھیں تو یہ جذبہ جو ہے وہ ہمیں پایا جاتا ہے. پھر شہد کی مکھی کیا کرتی ہے کہ وہ پھولوں کو دور سے ہی بھانپ لیتی ہے, یعنی بہت زیادہ دور سے جو ہے وہ بھانپ لیتی ہے کہ کون سے پھول میں رس موجود ہے جہاں سے وہ رس لے اور اس سے شہد پیدا کر سکے. کیسی زبردست بات ہے. اسی طرح ایک ماں ہے جو ہر طرح کے حالات میں نکلتی ہے اپنے بچوں کے لیے کہ میرے بچوں کو کمی نہ آئے. وہ خود کمی برداشت کرتی ہے لیکن اپنے بچوں کو کسی چیز کی کمی نہیں آتی. وہ خود جو ہے وہ فقیر بن سکتی ہے لیکن اپنے بادشاہ کو, اپنے بیٹے کو, اپنی اولاد کو ایک بادشاہ کا جو جذبہ ہے وہ دل نہیں دیتی ہے. وہ خود جو ہے وہ مشکل میں برداشت کرتی ہے, وہ خود مشکل برداشت کرتی ہے لیکن کیا کرتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے اولاد کو اس بات کا علم بھی نہیں ہونے دیتی کہ اس نے یہ سارا کچھ کہاں سے کیا. اور اس جھیلی کے اندر جو شہد ہوتا ہے وہ بالکل جو ہے وہ پروٹیکٹ اور وہ نمود و نشما پاتا رہتا ہے اور وہ جو شہد جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے نشما پاتا ہے اور بڑھتا ہے اور یوں جو مٹھاس ہے وہ ہمارے تک پہنچتی ہے. ماں بھی اسی طرح ہے. ماں خود کڑواہٹ برداشت کرتی ہے, حالات کی سختی برداشت کرتی ہے لیکن ہمیں صرف اور صرف مٹھاس ہی دیتی ہے. ہمیں صرف اور صرف ہمارے تک مٹھاس ہی پہنچاتی ہے. میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں یہ بھی میری ماں کی دعا کا اور اس کی محنت کا بھی اجر ہے. میری خواہش تھی کہ میں ہاسٹل میں پڑھوں, میں وہاں پر ہی رہوں, اور ایک ماں کے لیے مشکل تھا, میری ماں کے لیے مشکل تھا کہ اپنے بڑے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے دور ہاسٹل میں بھیجے, لیکن پھر بھی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ مجھے بھیجا کہ ٹھیک ہے میں تجھے کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں. اور میں نہیں جانتا کہ اس دور میں اتنی زیادہ فیس کہاں سے آئی, لیکن جب ہماری اولاد ہے, جب میں اپنی بچوں کی فیسیں دیتا ہوں تو میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں کہ میں تو پڑھتا تھا لیکن مجھے نہیں پتا میری فیسیں کہاں سے آتی تھی. بس میں یہ کہتا تھا کہ اس مہینہ ختم ہو گیا, فیس جو ہے مجھے دے دو تاکہ میں جمع کروا سکوں.
محنت کر کے مشقت کر کے میرے ماں باپ نے جو ہے وہ مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. اور اگر میں اپنی نسل کی بات کروں تو یہ میری نسل میں بہت بڑا بریک تھرو ہے کہ ہم نے یعنی ہمارے ماں باپ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں روٹی کے لیے بڑی مشقت دیکھی ہے. ہم تو روٹی سے بڑھ کر اور بڑی سہولیات کو دیکھا ہے, لیکن ہمارے ماں باپ نے ان سہولیات کو نہیں دیکھا ہے, بلکہ وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی ترستے تھے, 3 کی بجائے 2 وقت کا کھا کر گزارا کر لیتے تھے. اور عید کے شاید کپڑے سلائی کپڑے مل جاتے تو وہ پہن لیتے, اور اس طرح کی غربت میں سے وقت گزارا ہے. لیکن جب ہمارے گرد جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ خدا نے ایک جاب مہیا کی ہے, خدا نے ایک بہت بڑا سربراہ ہونے کے لیے لیڈر ہونے کے لیے چنا ہے, تو اس سب کے پیچھے مجھے وہ کہاوت سچی ہوئی نظر آتی ہے کہ جب خدا ہر جگہ نہیں پہنچ سکا تو اس نے ماں کو پیدا کیا, مجھے یہاں تک لے جانے کے لیے اس نے میری ماں کو میرے پاس. اور ہر کسی بچے کی کامیابی کے پیچھے اس کی ماں کا جو ہے وہ ہاتھ ہے. ماں کے تعلق سے بہت کچھ بڑی باتیں ہیں. ہاسٹل تھے, گھر لاہور تھا, اکثر ہی فون پہ تو ٹیلی فون پہ تو کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا تھا. چھٹی نہ ملنی, وہاں پر ہی رہنا. چھٹی مل جاتی تو پیسے نہیں ہوتے تھے کہ لاہور آ جائیں, تو پھر کیا کرنا کہ گجرا والا کسی رشتے دار کے پاس ہی ہفتہ ایک گزار دینا, کیونکہ اتنے دن جو ہے وہ ہاسٹل میں رہنے سے تھکاوٹ ہو جاتی تھی. دل کرتا تھا کہ کھانے کا جو ٹیسٹ ہے وہ چینج ہو, دل کرتا تھا کہ ماحول تھوڑا چینج ہو, اور یہی وہ عمر تھی جس میں دل کرتا تھا کہ ماں باپ کا سایہ سر پر ہو. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود, حالات لمیٹڈ ہونے کے باوجود ان ساری باتوں کو پورا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے. لیکن ایک جذبہ کہ ان ساری باتوں کے باوجود پڑھائی کرنی ہے تاکہ جو ہے وہ کامیابی حاصل کی جائے, تاکہ خدا کے کلام کو جانا جائے, سمجھا جائے. اسی اثنا میں جب مجھے یاد ہے کہ جب میں قریب رشتے داروں گھر چلے جاتا تھا, مہینہ لنگ جاتا سی, میری آنکھوں میں یہ بات بتا رہے ہیں, میرے آنکھوں میں آنسو ہے کہ میں اس بات کو بتاؤں کہ ماں نے سارے کام چھوڑنے اور ماں کو پتا ہونا تھا کہ قریب یہی رشتے دار ہے, ماں نے ادھر ہی آ گیا. میں نے دیکھنا کہ ماں تو ادھر آ گئی ہے, تو کہتی ہے کہ 3 دن ہو گئے تو کوئی گھر نہیں آیا. تو مجھے جو ہے میرا دل کر رہا تھا کہ میں ملوں, تو اس لیے جو ہے میں چلی آئی. ماں نے اکیلے جو ہے لاہور سے سفر کرنا, اکیلے سفر کرنا, بس پہ جانا, ویگن پہ جانا. آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت ٹویوٹا کرولا چلتا تھا, بسیں بھی چلتی تھی, مشکل تھا سفر کرنا. لیکن اکیلے ہی وہاں پر پہنچ جانا کہ بڑی دیر ہو گئی, اپنے مجھے تو ملے تھے. میں جا کر دیکھا اسے کیسے ہے, کیا کر رہا ہے. تو یہ ماں کا دل ہے, یہ ماں کا جذبہ ہے, جس نے یہ کامیابی کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کسی نے سجا کر ہمیں دے دیا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ کانٹوں کی پوری ایک سیج ہے جس پر چل کر اس کامیابی تک ماں باپ نے مجھے پہنچایا. اور 1-2 دن پہلے میں اپنے باس سے بات کر رہا تھا, تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ نہیں, میں آپ کی زندگی میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کی جو فیملی ہے, آپ کو خدا نے اتنے بڑے گروپ میں جس اسٹیٹس پر رکھا ہوا ہے, ایک مینیجر کی جگہ پر رکھا ہوا ہے, تو میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ کے باپ نے کیا کام کیا ہے. آپ کا جو باپ ہے وہ مزدوری کر کے اس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا. آپ کی ماں بھی جو ہے اس نے محنت کی ہے اور اس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. ایک خدا نے آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا کام کیا, خدا نے ایک بریک تھرو کیا ہے کہ ایک بالکل ہی لو فیملی سے آپ کو خدا نے ایک ایسے ماں باپ دیے ہیں جس نے آپ کو جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ اوپر اٹھایا ہے. اور اس نے اس بات کو نہیں کہ میری محنت ہے, بلکہ اس نے یہ کہا کہ انہوں نے محنت کر کے آپ پر کوئی آنچ نہیں آنے دی, آپ کی فیسیں دی ہیں, آپ پڑھائی کی ہے, اور آج اس گروپ نے اگر آپ کو مینیجر کے طور پر ایکسیپٹ کیا ہے تو وہ اس لیے کہ آپ نے ایجوکیشن حاصل کی ہے, اور وہ ایجوکیشن حاصل کی ہے تو اس کے پیچھے آپ کی ماں اور باپ کا ہاتھ ہے, جس نے محنت کی ہے, جس نے دن رات کو نہیں دیکھا ہے, جس نے 3 وقت کی بجائے شاید 1 کی یا 2 وقت کی روٹی کھائی ہے, لیکن آپ کو پریشانی نہیں آنے دی ہے, بلکہ آپ کی فیس آپ تک پہنچ جاتی ہے. یہ گواہی جو ہے
یہ میرا بہت جو ہے وہ یہ معاملہ ہے۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے کہ میں لکی ہوں کہ خدا نے جو ہے وہ مجھے اس منصب پر جو ہے وہ پہنچایا ہے، اس سیڑھی کو پورا کرنے کے لیے خدا نے جو ہے وہ مجھے اس جگہ پر پہنچایا ہے۔ آج بھی جب اگر میں بات کروں اس جگہ پر بھی پہنچ گیا ہوں تو میری ماں کا جو پیار ہے وہ میرے ساتھ ایسا ہی ہے۔ صحت میں جو ہے وہ پورا پڑا ہوتا تھا تو میں اپنے گھر کے لیے شاپر لے کر آتا تھا کہ جی شاپر جو ہے وہ اس میں ہوں، اور جب وہ شاپر فیل ہو گیا تو میں اپنی بائک کے آگے لٹکا دوں تاکہ اس کو میں جو ہے وہ پھینک کر بائک جب صبح ڈیوٹی کے لیے نکلتا ہوں تو رکھوں تو لے جاؤں تاکہ پڑا نہ رہے صحت میں، اتنا گند نہ ہو، اچھا نہیں لگتا۔ خدا کے لوگ آتے ہیں، چرچ ہے یہاں پر، مناسب نہیں ہے کہ کوڑا جو ہے وہ وہاں پر پڑا رہے۔ اور جو ہے وہ اکثر بھائی خیال جب مجھے صبح ملتے تو کہتے ہیں کہ تسی کدھر چلے ہوئے ہیں، شاپر شپر بننے ہیں مجھے رات۔ تو میں نے جو ہے وہ اسی طرح سے نیچے شاپر لا کر رکھ دیے کہ اس کو جو ہے اس میں ڈال دیا کرو، جب اپنے گھر کا جو ہے وہ کوڑا میں نے صبح لے کر جانا ہوتا ہے تو چلو بھی لے دینا کر۔ تو سیف گارڈ کے دو حصے ہیں، کچھ سائڈ پر ایک کچھ سائڈ پر رکھ کر جو ہے وہ لے جاؤں گا، تو میں نے نیچے لا کر رکھ دیے۔ میں نے جب رکھ دیے تو 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، کوئی شاپر نظر نہ آئے۔ میں کہتا شاپر بھی لے آ دیتے ہیں تو پھر بھی اتنے کوڑا اتنا ہی پیا۔ میں جو ہے وہ 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، تیسرے چوتھے دن میں نے ماں سے پوچھا، میں کہ میں شاپر نہ مجھے آ دیتے ہیں، یہ شاپر مجھے کوڑا نہیں پاتے، پھر بھی کوڑا اتنا ہی پیا ہے، کی وجہ؟ ماں نے جو جواب دیا اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں ہوئی کہ میں اس کے بعد آگے بات کروں۔ ماں نے کہا کہ وہ اگر میں اس میں ڈالتی تو تم نے ہاتھ لگا کے وہ پورا پھینک کر آنا۔ میں نے اسی لیے جو ہے وہ اس میں ڈالا ہی نہیں ہے کہ نہ تو پھینک کر آئے اور نہ تیرے ہاتھ لگے، میں خود ہی جاؤں، میں خود ہی پھینک کر آؤں، اس طرح چل رہا ہے، میں نے اسی طرح چلانا ہے اس کو۔ تو یہ ماں کا درجہ ہے، اور میں اس بات کو نہیں سمجھا کہ یہ صرف اور صرف میری ماں ہے، میں اس بات کو اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ ہر ماں کے دل میں یہ جذبہ، ہر ماں کے جو دل میں یہ جذبہ جو ہے وہ موجود ہے۔ سو دبورا کی ہم بات کر رہے تھے جو اسرائیل کی ماں تھی، جو اسرائیل کی ماں تھی، اور اس کی نام کا جو مطلب ہے وہ شہد کی مکھی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے ایک چوتھی بات جو اس کے بارے میں ہے کہ اتنی زیادہ مٹھاس ہونے کے باوجود اس کے اندر ایک ڈنک ہوتا ہے۔ ان ہاتھ لا کے دیکھ لو، ایسا ڈنک بجے گا، ایسا ڈنک بجے گا کہ دوبارہ جرت نہیں ہوگی کہ شاید یہ مکھی نو یا چھتے نو چھیڑ کے کسی بھیج لو۔ خدا نے اس کے اندر ایک ڈنک بھی رکھا ہے، مٹھاس کے پیچھے کڑواہٹ ہے، یعنی ایک ماں کے دل میں اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک غصہ بھی پایا جاتا ہے کہ کوئی اس کی اولاد کو کوئی بات کہہ کر تو دیکھے، کوئی اس کی اولاد کو بری آنکھ سے دیکھ کر تو دیکھے، پھر وہ ڈنک کی طرح اٹھتی ہے اور وہ اپنے بچوں کے لیے اٹھتی ہے۔ پہلے کبھی اونچی آواز میں شاید بولی نہ ہو، شاید ڈرتی رہے، لیکن جب اپنی اولاد کی بات آتی ہے تو وہ اس ڈنک کے درجے کو جو ہے وہ استعمال کرتی ہے اور وہ چلا اٹھی ہے کہ میری اولاد کے ساتھ ایسا میں ایسا نہیں دیکھ سکتی۔ اور یہ ایک ماں کا جو ہے وہ درجہ ہے، یہ ایک ماں کا جو ہے وہ درجہ ہے۔ سو شہد کی مکھی کے بارے میں 4 باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ وہ کس طرح شہد کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اپنے پروں سے پھڑپھڑاتی ہے اور وہ جھلی پیدا کرتی ہے کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ گرمی کے باوجود اس گرمی کو شہد تک نہیں پہنچنے دیتی۔ اسی طرح ماں بھی اپنی اولاد کے لیے بھی یہی کرتی ہے کہ اتنی زیادہ گرمی کے باوجود بھی وہ اپنے اولاد کو اس گرمی کی جو ہے وہ شدت فیل بھی نہیں ہونے دیتی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، وہ اس گرمی کی شدت کو فیل بھی نہیں ہونے دیتی ہے، اور وہ پھولوں کے رس میں سے دور سے ہی پاؤں لیتی ہے کہ کہاں سے یہ رس نکلے گا۔ اسی طرح ہمارے ماں باپ بھی دور سے بھانپ لیتے ہیں اور ہمارے لیے رزق لے کر آتے ہیں، سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں اور وہ شام کو گھر لوٹتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اچھی چیز دے سکیں۔ شاید سارا دن پانی پر گزارا کیا، شاید جہاں پر گوشت کھانا تھا سبزی کھا کر گزارا کر لیا ہو کہ شام کو جب گھر جاؤں گا تو یہی گوشت کے پیسے جو یہاں
یہاں پر خرچ کرنے ہیں وہاں پر لے جاؤں گا تاکہ میری اولاد جو ہے اس کو کھا سکے۔ اسی طرح ایک ماں اور باپ کا درجہ اور دل ہے جو وہ اپنی اولاد کے لیے رکھتا ہے، اپنی اولاد کے لیے ایک رکھتا ہے۔ ایک اور ماں کا میں ذکر کروں گا، اس کے بعد کلام پاک کو کلوز کروں گا۔ اگسٹین ایک ارلی چرچ فادر ہے اور اس کو چرچ فادر کا جو وہ درجہ دیا گیا، اور اگسٹین کی جو ماں تھی اس کا نام مونیکا تھا، اٹلی کے شہر میں، اٹلی کے شہر کے قریب قریب رہنے والے تھے، اور وہ اپنے بیٹے کے لیے دن رات آنسو بہا کر دعا کرتی، اور وہ اس لیے دعا کرتی کیونکہ اس کا بیٹا اگسٹین جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، اس کی راہیں بری تھی، اور اس قدر برا تھا، اس قدر برائی میں نکلا تھا، اس قدر برے معاشرے میں رہتا تھا، بری عادتیں اس کے اندر تھی کہ اس کی اولاد جب ہوئی ہے وہ بھی نکاح شدہ بیوی سے نہیں ہوئی ہے بلکہ غیر منکوحہ عورت سے اس کی اولاد پیدا ہوئی۔ اس کی زندگی جو ہے وہ اس قدر گندی تھی، اس قدر ناپاک تھی، اس قدر وہ خدا سے دور تھا کہ وہ خدا سے بہت زیادہ دور تھا۔ لیکن اس کی ماں نے اپنے بیٹے اگسطین کے لیے دعا کرنا نہیں چھوڑی، وہ اس کے لیے دن رات آنسو بہاتی۔ مونیکا جس کا نام ہے وہ اس کے لیے دن رات آنسو بہاتی کہ اگرچہ یہ برا ہے لیکن خدا اس کو تبدیل کرے گا، خدا اس کے دل کو تبدیل کر دے گا، خدا اس کی راہوں کو بدل دے گا۔ اتنے زیادہ برائی کے باوجود وہ ماں ڈٹی رہی، وہ اپنے خدا کے در پر کھڑکھڑاتی رہی، دعا کے ذریعے سے پکارتی رہی کہ نہیں، اگسطین تبدیل ہوگا، اگسطین ایسا نہیں رہے گا، اگسطین ایک دن آئے گا کہ وہ تبدیل ہوگا اور وہی اپنی بری راہیں چھوڑے گا۔ اور وہ مونیکا اسی جذبے کے ساتھ دعا کرتی رہی، اپنے بیٹے کے لیے شفاعت کرتی رہی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اگسطین کو ایک دوسرے شہر میں جانا پڑ گیا، وہاں پر جاب کے لیے جانا پڑ گیا، اٹلی کے شہر میلان میں وہاں پر جانا پڑ گیا، اور اس شہر میلان میں جو کہ اس وقت کا بہت بڑا شہر تھا، وہ وہاں پر بہت بڑا شہر ہونے کے بعد اچھی بھی سہولیات تھی، برائی میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ جس طرح ہم اگر تصور کریں کہ بڑے شہروں میں اگر ہم اپنی رات کو بھیج دیں گے تو وہاں پر خراب ہونے کے بڑے زیادہ چانسز ہیں، تو اس بڑے شہر میں جب اس کی ماں کو پتا چلا کہ میرا بیٹا اگسطین وہاں پر جا کر اور زیادہ خراب ہو جائے گا، وہاں پر اور زیادہ برائیوں کی راہیں کھل جائیں گی، کہ کیا ہوا کہ اس کے وہاں پر جانے سے پہلے مونیکا بھی وہاں پر پہنچ گئی کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کو اپنی آنکھوں سے دور رکھوں، اور اس نے کیا کیا کہ میں اس کے پاس ہی رہوں گی، یہ جہاں یہ اتنے بڑے شہر میں جا رہا ہے خراب نہ ہو جائے، میں اس کے ساتھ ہی رہوں۔ تو کیا ہوا کہ یہ اس کے ساتھ ہی چلی گئی، اس کے ساتھ رہنے لگے، دونوں ماں بیٹا وہاں پر ہی رہتے ہیں۔ اس کی زندگی پھر بھی بری ہوئی، اور اتنی زیادہ بری جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بری راہیں، برا معاشرہ، بری شہوتیں، بری عادتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ لیکن اس مونیکا کے دل میں ابھی تک بھی جو ہے وہ جذبہ کم نہیں ہوا تھا، وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی رہی۔ اس شہر میں ایک بشپ تھا جس کا نام امروز تھا۔ اس کی ماں مونیکا نے بشپ امروز سے کہا کہ تو جو کلام اتوار کو سناتا ہے وہ تو اس طرح کیا کر کہ میرے گھر پہ آیا کر اور یہ کلام میرے بیٹے کے لیے سنایا کر، کلام کی کوئی بات شاید اس کو تبدیل کرے اور یہ اس کی زندگی بدل جائے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس شہر کے بشپ امروز کو جو ہے وہ یہ کہا کہ تم میرے گھر آیا کر، اتوار کا جو پیغام ہے وہ میرے بیٹے کو بھی سنایا کر، تاکہ میرا بیٹا جو ہے وہ یہ کلام سنے اور اس کلام کے ذریعے سے اس کی زندگی جو ہے وہ بدل جائے۔ تو کیا ہوا، سنیے گا بچوں، شور نہیں کریں، سنیے گا۔ تو کیا ہوا کہ بشپ امروز نے ایک شام وزٹ کیا کہ اس کے کہنے کے موافق وہاں پر آ کر وزٹ کرے اور بتائے اور کلام سنائے۔ تو کیا ہوا کہ اس نے جب اس گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ مونیکا جو ہے وہ اپنے قدموں پر بیٹھی ہوئی آنسو کے ساتھ زار بدار رو رہی ہے اور اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی جا رہی ہے، دعا کرتی جا رہی ہے، اور بشپ امروز وہاں پر کھڑا ہے۔ اس کی یہ ضرورت نہ ہوئی کہ وہ ایک قدم بڑھ کر آگے چلے جائے اور
उस मोनिका को अपने बेटे के लिए दुआ करते हुए देख कर डिस्टर्ब कर सके, बल्कि वो वहां पर खड़ा ही रहा और उसने उसकी दुआ को सुनता रहा और उसके आंसुओं को देखता रहा। जब उसके आंसुओं को देखता रहा तो उसने जैसे ही दुआ खत्म की, बिशप अमब्रोस वहां पर गया और उसने मोनिका से कहा कि जिस माँ की दुआएं अपने बेटे के लिए इतनी ज्यादा हो, उसका बेटा कभी भी जहन्नम में नहीं जा सकता। बिशप अमब्रोस ने कहा कि जिस माँ की दुआ अपने बेटे के लिए इतनी ज्यादा हो, वो कभी भी जहन्नम में नहीं जा सकता है। और उसने उस वक्त उसके लिए दुआ की और जो है वो वहां से चला गया। तो फिर अगले दिनों में ऐसा हुआ, वो एक बात में एक जगह पर अगस्तीन कह रहा था, तो वहां पर उसकी नजर एक बाइबल पर पड़ी, जहां पर एक आयत उसने जो है वो देखी, और वो जो आयत थी वो खुदा के कलाम में रोमियो का 13वां बाब 11वीं से 14वीं आयत थी, जहां पर लिखा था कि तारीख की खत्म होने वाली है और खुदा का नूर जल्द चमकने वाला है। माफूकुल फिक्रत तरीके से उस आयत ने अगस्तीन की जिंदगी को बदल दिया और वो मजबूर हो गया कि वो जिस मकसद से लिख के गया था वो अब उसकी राहें तब्दील होना शुरू हो गई। उसको बात ने कैप्चर कर लिया और उस माँ की दुआ के जरिया से वो कलाम के अंदर इतना खींचा चला गया कि वो कलाम को पढ़ता गया। उस आयत ने इसकी जिंदगी में इतना ज्यादा काम किया कि उसने अपनी बुरी राहों से तौबा की, घुटनों के बल हो गया, दुआ की और खुदा की हजूरी में अपने गुनाहों का इकरार किया और खुदा को शख्सी रुचात ने कबूल किया। हालेलुया, हालेलुया। जिस माँ की अपने बेटे के लिए इतनी ज्यादा दुआ हो, वो कभी भी जहन्नम में नहीं जा सकता, वो कभी भी जहन्नम की आग में नहीं जा सकता है। इसलिए बहनों और भाइयों, खुदा के कलाम पाक में माँ का जो दर्जा है वो बहुत ज्यादा है। और ये माँ का दर्जा चंद और मैं लूंगा, ये माँ का दर्जा आया कहाँ से? अगरचे एक माँ अपने शीखार बच्चे को भूल जाए, लेकिन खुदा अपने ताल्लुक को कभी नहीं भूलेगा। ये जज्बा जो है वो कहाँ से आया है? ये उस हकीकी माँ से आया। ये हकीकी माँ का दिल रखता है। और मैंने आपको पहले बताया है कि माँ वो नहीं है जो सिर्फ औलाद रखती है, ये तो एक जज्बा है जो खुदा ने अपनी औलाद के लिए है, और ये जज्बा खुदा ने माँ के दिल में पैदा किया है। हकीकी माँ हमारी वो खुदा है जो माँ का दर्जा हमारे दिल में रखता है। हालेलुया, हालेलुया। कौन है मेरे माँ और बाप? कौन है मेरे माँ बाप? जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं, वो कौन है? उसके माँ बाप कौन है? जो खुदा के कलाम को सुनते हैं। जो बात होती है वो खुदा के कलाम से ही होती है, और हमारी माँ खुदा का कलाम है। इसी से हम पैदा हुए हैं, रूहानी तौर पर पैदा हुए हैं, और इसी से हम जब पैदा हुए हैं तो हकीकी माँ, रूहानी माँ हमारी खुदा है, जिसने जिस्मानी तौर पर हमें समझने के लिए एक माँ के रूप में हमें एक शेल्टर दिया है, एक पनाह दी है, एक गर्मी में जो है वो प्रोटेक्शन दी है, सर्दी में गर्मी के लिए माँ का जज्बा था। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा एक बेहतरीन माँ है, खुदा एक माँ का दिल रखता है। तो यही कहा जाता है कि अगर हम खुदा को बाद में जानते हैं, लेकिन अपने माँ बाप से पहले ही खुदा को जान जाते हैं, और हमने खुदा को इसी तरह से जाना है कि हम खुदा को अपने माँ बाप के रूप में देखते हैं, और जब हम दुआ करते हैं तो क्या कहते हैं? ऐ आसमानी बाप। हम अपने माँ बाप के रूप में खुदा को देखते हैं। हमने पहले माँ बाप को देखा होता है और खुदा को तो बाद में जानते हैं। ये जज्बा पहले ही हम तक पहुंच चुका होता है, और ये माँ के जरिए से खुदा हमें दे देता है। हालेलुया। आए अपनी आंखें बंद करें, सर को झुकाएंगे।